ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت پر ایمان لانا، توحید ربوبیت پر ایمان لانا اور توحید اسماء و صفات پر ایمان لانا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے۔ بلکہ یہ عقائد میں سب سے پہلا یہ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانا جائے، اور پھر اسی کا ایک مزید جو پورشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو بھی مانا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، اللہ کی ذات کیفیات سے پاک میرے ہے۔ بھائی، اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، ہوا موجود بلا مکان، وہ ہر جگہ ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، کیفیات سے پاک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آسمان پہ ہیں، دوسرے پہ ہیں یا عرش پہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی لونڈی کا ایک انٹرویو کیا کہ جب اس صحابی نے اپنی لونڈی کو پر تشدد کیا، اس کو سزا دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو ڈانٹا اور کہا کہ کسی سے بھی انسان سے بھی غفلت ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو اس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ وہ اس گناہ کے کفارہ میں اپنی اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی اس لونڈی کو لے کے آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کیا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیک کرنا تھا کہ یہ مسلم ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتنے اہم چیز کے لیے کہ وہ مسلمان ہے یا کافرہ ہے، اس انٹرویو کے لیے صرف 2 کوسچن کیے۔ ان میں سے پہلا کوسچن یہ تھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، وہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا آسمان پہ ہے۔ دوسرا کوسچن اللہ کے نبی نے کیا کہ من آنا، میں کون ہوں؟ تو اس لونڈی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی، جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابھی ان 2 سوالات کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلم ڈکلیئر کر دیا۔ ان 2 سوالات کو اگر دیکھیں، اگر اس لونڈی کا یہ جواب ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں، تو کیا اللہ کے نبی اس کو مسلمان ڈکلیئر کرتے؟ اس سوال جو دوسرا کوسچن ہے، اس سے پہلے کوسچن کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ کوسچن تھا۔ اسی طرح اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، عرش پر ہے، اگر وہ یہ نہ کہتی، اس کے برعکس کوئی اور جواب دیتی، تو پھر بھی وہ یقیناً مسلمان ڈکلیئر نہ کی جا سکتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو عرش پر ماننا جو ہے وہ انتہائی بیسک عقائد میں سے ہے۔ ابھی صرف 2 کوسچن پوچھیں، ان 2 کوسچن کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 2 سوالات جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ تھے، اور ان میں ایک اللہ کے نبی کی رسالت کا کوسچن تھا اور دوسرا اللہ کے عرش پر ہونے سے متعلق تھا۔ تو یہ بڑا واضح کلیئر جو ہے ایک پروف ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں تقریباً 1 درجن کے لگ بھگ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے متعلق، اپنے آپ کو عرش پر ہونے کے سے متعلق واضح اعلان فرما چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے، تو گویا وہ اللہ کی ذات کو محدود کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ جو دنیا میں جو جگہ ہے، اس کائنات کی جو جگہ ہے، وہ جگہ محدود ہے، جبکہ اللہ نے اپنے آپ کو اس کائنات کی تمام جو محدود جگہ ہے، اس کے بعد آسمان جو ہیں، ان سب سے اوپر عرش پر اپنے آپ کو مستوی کیا ہوا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کیفیت جو ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہیں، اس سے متعلق کوسچن کرنا یہ بدعت ہے۔ اللہ کو عرش پر ماننا ایمان کا حصہ ہے، واجب ہے، جبکہ اللہ کی کیفیت کا ذکر کرنا، کیفیت سے متعلق پوچھنا کہ اللہ کی کیفیت کیا ہے، یہ بدعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہیں،
اس کے علاوہ اللہ کے جسم کا انکار کرتے ہیں لوگ. کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ جسم سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جسم کے واضح دلائل موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی پنڈلی کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے، سجدے کی طاقت نہیں کریں گے. اس حدیث کی تفسیر میں امام بخاری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا سورج اور چاند کو دیکھنے میں جب کہ آسمان صاف ہو کوئی مشقت ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے؟ تو ہم نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مطلع صاف ہو تو چاند اور سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں بھی کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا اور یہ کہے گا کہ ہر قوم کے لوگ اپنے اپنے معبود کے ساتھ چلے جائیں، اپنے اپنے معبود کے پیچھے چلے جائیں جس کی وہ پوجا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیب کے پجاری سلیب کے پیچھے چلے جائیں گے، بتوں کے پجاری بتوں کے پیچھے، اور معبودان باطلہ جو جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں وہ اپنے اپنے جھوٹے خداؤں کے پیچھے چلے جائیں گے. تو وہاں پر صرف خالص اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ بچیں گے اور ان میں کچھ باقی ماندہ اہل کتاب بھی بچیں گے. تو پھر وہاں پر دوزخ لائی جائے گی جو دیکھنے میں ریت کے ایک میدان کی طرح ہوگی، لیکن وہ معلوم ایسے ہوگا، ایسے چمک رہا ہوگا کہ جیسے پانی ہوتا ہے. تو پھر وہاں پر اللہ پوچھیں گے کہ جو لوگ وہاں پر آ جائیں گے وہاں پر نیک بھی ہوں گے اور بد بھی ہوں گے. تو پھر ان سے پوچھا جائے گا، یہودیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی نہ تو بیوی تھی کوئی، نہ بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے. اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ ابھی تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اے اللہ ہم پانی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سیراب کیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پیو، اور وہ اس ریت کا میدان جو دکھائی دیتا تھا اور جو پانی دکھائی دیتا تھا چمکتا ہوا، اس کی طرف پانی پینے کے لیے جائیں گے اور وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. پھر جو نصارہ ہیں، جو کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی نہ تو بیوی ہے اور نہ ہی بیٹا ہے. اور پھر اللہ ان سے بھی پوچھے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی پانی پلایا جائے، ہمیں بھی سیراب کیا جائے. تو ان کو بھی اس میدان کی طرف بھیجا جائے گا. تو پھر وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے اور پیچھے پھر صرف مسلمان بچیں گے جن میں نیک لوگ بھی ہوں گے اور بد بھی ہوں گے. ابھی ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم ان لوگوں سے اس وقت دنیا میں جدا ہوئے جب ہمیں دنیاوی مفادات کے لیے ان کی ضرورت تھی، جبکہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اپنے اپنے الہ کے پیچھے چلے جاؤ. تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے رب کے منتظر ہیں. تو پھر ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تو نے اپنے اللہ ان کے سامنے کسی اور صورت میں آئیں گے جس صورت میں پہلے انہوں نے اللہ کو دیکھا تھا. تو پھر وہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی نشانی؟ تو وہ کہیں گے ساک، پنڈلی. تو اللہ کی پنڈلی کا ذکر کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی پنڈلی کا دیدار کروائیں گے. ابھی اس حدیث میں دو باتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اگر اللہ کا جسم نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ
जिस्म से पाक है, वजूद से पाक है, तो फिर दीदार किस चीज़ का करेंगे। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला की पिंडली का दीदार करेंगे, और उस पिंडली का दीदार करने के बाद तमाम जो मोमिनीन हैं, मुसलमान हैं, वो सजदे में गिर जाएंगे, सवाए उनके वो लोग सजदा नहीं कर पाएंगे जो मुनाफिक थे या फिर जो रियाकारी से के लिए दुनिया में सजदा किया करते थे। तो इस हदीस से दो प्रूफ अल्लाह के जिस्म के हैं, एक अल्लाह ताला की पिंडली और एक अल्लाह ताला का दीदार होना। इसके अलावा अल्लाह के जो अल्लाह ताला के हाथों का जिक्र है कुरान मजीद में। अल्लाह ताला जो हैं, अल्लाह ताला के हाथ भी हैं। अल्लाह ताला इबलीस से पूछेगा, अल्लाह ताला पूछेगा काला या इबलीस मा मना का अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदिया, कि ए इबलीस तुम्हें किस चीज़ ने मना किया कि तू उसके लिए सजदा करे जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया। तो अल्लाह ताला खुद अपने हाथों का जिक्र कर रहा है। लोग कहते हैं कि ये अल्लाह के हाथ, ये अल्लाह की पिंडली, ये अल्लाह की आंखें वगैरह का जो जिक्र है ये सिंबॉलिक है। अगर ये सिंबॉलिक था तो अल्लाह के नबी भी इसका सिंबॉलिक होने का जिक्र करते। अल्लाह के नबी ने इनके कहीं भी अलामती, मजाजी, सिंबॉलिक होने का कहीं जिक्र नहीं किया। तो अगर ये अलामती होता तो ज़रूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी जो दुरुस्त इसकी जो तफसीर है अल्लाह के नबी वो बयान फरमाते। तो इससे पता चला कि अल्लाह का जिस्म के ये कुरान और हदीस में दलाइल हैं जिनके मतलब अल्लाह के नबी ने भी उनके मतलब उन्हें जिस्म के तौर पर ही वाज़ेह फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी अल्लाह से मुतल्लक ये नहीं कहा कि अल्लाह के जो हाथ हैं वो अलामती हैं, सिंबॉलिक हैं, अल्लाह की जो आंखें हैं, अल्लाह के जो पिंडली है ये सिंबॉलिक है। अभी आज के दौर के मुफस्सिरीन ने उनकी तरह तरह की तफसीर की, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तफसीर पिंडली ही की। और इस हदीस से बड़ा क्लियर वाज़ेह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपनी पिंडली को छो करेगा तो फिर वो सारे के सारे सजदे में गिर जाएंगे, सवाए मुनाफिकीन के और सवाए रियाकारों के। फिर अल्लाह ने अपने हाथ का जिक्र किया कि ए इब्लीस तुम्हें किसने रोका कि तू उसको सजदा करता जिसको अल्लाह ने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला यहूदियों की बात करता है, वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मगलूला। अल्लाह फरमाता है कि यहूदी कहते थे कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। गुल्लत अयदीहिम वलुइनु बिमा कालू। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके हाथ बंधे गए और उन पर लानत हुई जो उन्होंने कहा। बल यदाहु मबसूततान, बल्कि अल्लाह के हाथ तो खुले हुए हैं। युनफिकु कैफ़ यशा, जैसे चाहता है अल्लाह खर्च करता है। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला के हाथों का जिक्र है, अल्लाह ने खुद अपने हाथों का जिक्र किया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला का हाथ भरा हुआ है, कोई खर्च कम नहीं करता जो दिन रात वो करता है। कि अल्लाह ताला जो दिन रात खर्च करता है कोई चीज़ उसको कम नहीं करती। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो ज़मीन व आसमान की तख्लीक में, क्रिएशन में जो खर्च किया, इससे भी अल्लाह की जो ख़जाने हैं उनमें कोई कमी नहीं हुई। फिर इस हदीस के अगले हिस्से में है कि अल्लाह के दूसरे हाथ में तराजू है जो ऊपर उठता है और नीचे भी जाता है। तो अल्लाह के दोनों हाथों का जिक्र है। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला के दोनों हाथ दायां हैं। अभी अगर कोई बंदा अल्लाह ताला की ज़ात के मतलब अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता है तो हमारी तो अकल ही इस बात को नहीं मान सकती कि दो चीज़ें इकट्ठी दायां हो सकती हैं। तो अल्लाह के मतलब जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, वो असल में अल्लाह को अल्लाह मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह कहते ही उसको है कि जो अर्श पर होने के बावजूद भी कायनात की हर चीज़ पे गालिब हो, कायनात की हर चीज़ का इल्म रखता हो, कायनात की हर चीज़ को सुन रहा हो, कायनात की हर चीज़ को देख रहा हो। वो लोग अल्लाह को भी किसी मखलूक की तरह नज़र से देखते हैं। जैसे एक इंसान एक वक्त पर अगर कहीं दूर मौजूद है तो वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो कहते हैं अगर अल्लाह अर्श पर है तो फिर हर जगह कैसे है। तो यही तो अल्लाह कहते ही उसे हैं कि जो अर्श पर होने के बावजूद हमारे बिल्कुल करीब हो। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, है अर्श पर लेकिन हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है अर्श पर लेकिन हमारी सवारी की गर्दन से भी ज़्यादा हमारे करीब है। अल्लाह की ज़ात अर्श पर होने के बावजूद भी हमारे करीब है।
اور ہمارے قریب ہونے کے باوجود بھی عرش پر موجود ہے۔ اللہ اسی کو کہتے ہیں۔ الہ وہی ہے کہ جو اپنی مخلوق کی ہر چیز کو حرکت و نقل و حرکت کو نوٹ بھی کر رہی ہو اور اس میں موجود بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی جو محدود جگہ ہے، اللہ اکبر، اسی لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کہ اللہ اس کائنات کے سے سب سے بڑا ہے اور اس کائنات میں سب سے اوپر عرش کے اوپر ہے۔ ابھی اس کی کیفیات کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اللہ کے ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، اس پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے اللہ کے شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے جیسے اللہ کے شایان شان ہے۔ تو ہم اللہ کے ہاتھوں کو انسانوں کے ہاتھوں کی طرح نہیں کہتے۔ قرآن و حدیث میں جو اللہ نے اپنے متعلق چیزیں ذکر کی ہیں، اللہ کے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے، اللہ کی پنڈلی کا ذکر کیا ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر کیا ہے، تو اللہ کا چہرہ ویسا ہی ہے جیسا اللہ کے شان کے لائق ہے۔ ابھی اس چہرے کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، صرف یہ ایمان لایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ہاتھوں سے متعلق ڈسکس کرنا شروع کر دے کہ اللہ کے ہاتھ ایسے ہیں ویسے ہیں، تو یہ جو ہے یہ جرم ہے۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کے شایان نشان ہے۔ اللہ کی پنڈلی کیسی ہے؟ جیسی اللہ کے شایان نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ جیسی اللہ کے شایان نشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ دجال جو ہے وہ اپنی دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ کانی ہے اور اس کی آنکھ ایسے ہوگی جیسے انگور کا دانہ ہے۔ اب اللہ کی جو اہل علم ہیں، محدثین ہیں، وہ اس حدیث سے اللہ کی دو آنکھوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کانی سے مراد ایک آنکھ جو نقص والی ہے جبکہ دوسری آنکھ ٹھیک۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں، کیسی ہیں؟ جیسے اللہ کے شایان شان ہے۔ ابھی آنکھوں کی کیفیت بیان کرنا، آنکھوں کی کوئی تشبیہ بیان کرنا، آنکھوں کے متعلق ڈسکشن کرنا، ذکر کرنا کہ وہ کیسی ہیں، یہ جرم ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ جیسے اللہ کا شایان نشان ہے۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کا شایان نشان ہے۔ اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ جیسے اللہ کا شایان نشان ہے۔ اللہ کے چہرے کا بھی ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ نے فرمایا کہ تمام جو زی روح چیزیں ہیں اس کائنات میں وہ فانی ہیں، بچے گا تیرے رب کا چہرہ۔ تو اللہ نے اپنے چہرے کا ذکر کیا۔ ابھی چہرہ کیسا ہے اللہ کا؟ جیسا اللہ کا شایان شان ہے۔ اس پر کوئی کومنٹس نہیں ہو سکتے، اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے چہرہ ہے جیسے اللہ کا شایان شان ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں جیسے اللہ کے شایان شان ہے، جیسے اللہ کے لائق ہیں، اللہ کی پنڈلی ہے جیسے اللہ کے لائق ہے۔ ادھر تک ایمان لانا ایمان ہے، ادھر تک ایمان لانا ایک مومن پر فرض ہے، جس کے بغیر کسی کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اس سے آگے جانا، اس کی کیفیات کو ڈسکس کرنا، اس کے متعلق اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، یہ جو ہے یہ بدعت ہے، اور یہ جو راستہ ہے اس راستے پہ چل کے بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔